دوستو عرب دنیا کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی، صدام حسین کا شمار ہمیشہ صفحے اول کے معروف افراد میں کیا جائے گا۔ یوں تو کئی سال عراق کے سیاہ و سفید کے مالک رہنے والے سابق عراقی صدر صدام حسین نے اپنی زندگی میں کئی کارنامے سر انجام دیے، مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو صدام حسین کے ایک انتہائی حیرت انگیز اور دلچسپ کارنامے کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو دنیا کی بڑی بڑی نیوز ایجنسی اس بات کی تصدیق کرتی ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، کہ صدام حسین نے اپنی زندگی میں اپنے جسم سے تقریباً 24 لیٹر خون نکلوا کر قرآن مجید فرقان حمید لکھوایا۔ صدام حسین نے ایسا کب اور کیوں کیا، اور قرآن مجید کی اس حیران کن اشاعت کے پیچھے کیا مقاصد تھے، اور صدام حسین کے خون سے لکھا گیا قرآن مجید اس وقت کہاں موجود ہے، اور کیا خون جسے نجس قرار دیا گیا ہے اس سے قرآن لکھنا جائز ہے یا نہیں۔ سال 1979 میں برسر اقتدار آنے والے صدام حسین سال 2003 میں عراق اور امریکی مداخلت تک عراق کے صدر رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ قرآن کی ایک ایسی کاپی تیار کی جائے جس میں سیاہی کی جگہ ان کا خون استعمال ہو۔ مورخین کے مطابق 2 سال کے عرصے تک ہر ہفتے صدام حسین ایک نرس کو اپنا بازو پیش کرتے رہے تاکہ وہ اس میں سے ان کا خون نکال سکیں، جس کے ذریعے یہ قرآن لکھا جانا تھا۔ دوستو اس کام پر آنے والے اخراجات کے ساتھ ساتھ بہت سی دیگر تفصیلات بھی متنازع ہیں، مگر بارہا سامنے آنے والے دعووں کے مطابق اس قرآن کے 605 صفحات لکھنے کے لیے صدام حسین کا 24 لیٹر خون استعمال ہوا۔ امریکہ کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں عرب سٹڈیز کے ڈائریکٹر جوزف ساسون کہتے ہیں کہ اس قرآن کی تکمیل کے بعد اسے بڑی دھوم دھام کے ساتھ صدام حسین کو پیش کیا گیا تھا۔ ساسون صدام حسین پر لکھے جانے والی کتاب کے مصنف بھی ہیں۔ امریکہ میں کیلیفورنیا کے نیول گریجویٹ اسکول کے سیاسی حکمت عملی کے پروفیسر سیمیول کا کہنا ہے پاکستان کو اس پر بہت فخر تھا۔ انہوں نے اس قرآن کے ساتھ بہت سی تصاویر بنوائی تھیں۔ الگ الگ صفحات پر مشتمل اس قرآن کو بغداد کی جامعہ ام القری مسجد میں رکھا گیا تھا۔ یہ مسجد بھی صدام حسین نے تعمیر کروائی تھی اور اس میں 4 بڑے مینار ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس مسجد کے مینار کلیشنکوف AK-47 کی نوک سے ملتے جلتے ہیں۔ دوستو اس قرآن کی تقریب رونمائی کو عراقی اور بین الاقوامی میڈیا نے کور کیا تھا۔ 25 ستمبر سال 2000 کے مطابق صدام حسین نے قرآن کا یہ نسخہ اس لیے بنایا تاکہ اللہ نے ان کے سیاسی سفر میں سازشی اور خطرات سے محفوظ رکھے۔ دوستو اس زمانے میں سرکاری میڈیا کو ریلیز کیے گئے اپنے خط میں صدام حسین نے کہا تھا کہ میری زندگی خطرات سے گری ہوئی ہے، جس میں میرا بہت زیادہ خون ضائع ہو سکتا ہے، مگر میرا کم ہی خون ضائع ہو۔ پھر میں نے درخواست کی کہ خدا کی کتاب کے الفاظ میرے خون سے لکھ کر نذرانہ عقیدت پیش کیا جا سکے۔ دوستو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ اس دور میں اپنی ذات کے درپیش بحرانوں سے گزر رہے تھے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ وہ ایسا اس لیے کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ ستمبر 1996 کے ایک حملے میں اپنے بیٹے عادی ابن صدام حسین کے بچ جانے پر خدا کے شکر گزار تھے، مگر ساسون کے مطابق اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ ساسون کہتے ہیں کہ خون سے لکھا گیا قرآن مجید فرقان حمید ایک مثال ہے کہ کیسے کوئی آمر اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو استعمال کر سکتا ہے، چاہے وہ مذہبی کیوں نہ ہو۔ دوستو یہاں بہت سارے علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ خون پاک نہیں ہوتا، اس لیے یہ جائز نہیں کہ ناپاک و نجس چیز یعنی خون سے اللہ رب العزت کی مبارک و معطر کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو لکھا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ 1990 کی دہائی میں ایران کے ساتھ جنگ کے اختتام پر صدام کو احساس ہوا کہ ایرانی مذہبی سوچ پورے علاقے میں پھیلتی جائے گی۔ انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ بحیثیت پارٹی کے نوجوان بنیاد پرستی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ ساسون کے مطابق مجھے نہیں لگتا کہ وہ واقعہ زیادہ مذہبی ہو گئے تھے، انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے یہ دکھاوا شروع کر دیا تھا۔ دوستو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مساجد تعمیر کروائیں اور ایک بڑی یونیورسٹی بھی، جسے وہ قرآن کی تعلیم کا بڑا ادارہ کہتے تھے۔ ان کی نظر میں یہ خیال بہت اچھا تھا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہ اس سے لوگوں کو اپنی جماعت کی حمایت کے لیے مائل کر سکیں گے۔ وہ قرآن کو ایسے پڑھیں گے جسے وہ انہیں اپنا رہنما مان سکیں۔ اس سے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ وہ عوام کو مذہب کے ذریعے کنٹرول کر سکیں۔ دوستو اس کی مثال دیتے ہیں کہ صدام نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے خواتین سے متعلق اپنا رویہ تبدیل کیا۔ جب وہ سال 1968 میں سیاست میں آئے تو روایات پر ہنستے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ خواتین کے پاس بھی ووٹ کا حق ہو، مزدوروں کو حقوق ملیں اور سب کے لیے تعلیم کے مواقع پیدا ہوں۔
وہ معاشرے میں عورتوں کے کردار کے حقیقی محافظ تھے، مگر 1990 میں انہوں نے اپنا لہجہ تبدیل کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ عورتوں کی جگہ گھر ہے اور ان کا کام زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ مذہبی جنون اور بے روزگاری بڑھ رہی تھی۔ کویت کے ساتھ جنگ میں 7 لاکھ فوجی شہید ہوئے تھے۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ خون میں کچھ کیمیائی مادے ملائے گئے تاکہ اسے سیاہ کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ ماہرین کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ واقعہ پورا صدام حسین کا خون تھا، کیونکہ اتنے زیادہ صفات کے لیے بہت زیادہ خون درکار تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ایک شخص سال میں صرف 4 مرتبہ 470 ملی لیٹر خون عطیہ کرتا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ صدام نے یہ تمام خون 2 سے 3 برسوں کے دوران عطیہ کیا، جو بظاہر ناممکن لگتا ہے۔ ماہرین کے مطابق انہیں کچھ چیزوں کا ڈر اور وہم تھا۔ مثلاً وہ روایت کے برعکس صدارتی محل میں آنے والے لوگوں سے ہاتھ ملاتے تھے اور نہ ہی گلے ملتے تھے۔ انہیں فلو یعنی نزلہ ہونے کا ڈر رہتا تھا۔ جب وہ رات کے کھانے پر جاتے تو کچھ بھی کھاتے پیتے نہیں تھے۔ صدارتی محل میں ان کا اپنا شیف تھا اور ایک لیب میں کھانے کی زہر کی ملاوٹ کی جانچ کی جاتی تھی۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ اس چیز کا امکان بہت کم ہے کہ انہوں نے قرآن لکھنے کے لیے سارا اپنا خون عطیہ کیا ہو۔ سال 2003 میں صدام حسین کے زوال کے بعد خون سے لکھے گئے اس قرآن کے نسخے کو دبا دیا گیا۔ ہر صفحے کو بلٹ پروف شیشے کے خانوں میں رکھا گیا تھا تاکہ اس سے ان کے تعلق کو ختم کیا جا سکے۔ قرآن کے نسخے کو حاصل کرنے کے لیے 3 چابیاں درکار تھیں اور قرآن کے تمام صفحات ایک ہی جگہ محفوظ نہیں کیے گئے تھے۔ امریکی مداخلت کے بعد ان صفحوں کی نگرانی پر مامور ایک شخص نے برطانوی اخبار کو بتایا تھا کہ نسخے کو حاصل کرنے کے لیے 3 چابیاں درکار ہوتی ہیں۔ ایک میرے پاس ہے، ایک علاقے کی پولیس سربراہ کے پاس اور تیسری بغداد کے کسی دوسرے حصے میں رکھی گئی ہے۔ صحافی کو مستقر رسائی نہیں دی گئی تھی اور اسے بتایا گیا کہ اس کے لیے کمیٹی کی اجازت درکار ہے۔ دوستو، اس نسخے کو لکھنے والے خطاط عباس شاکر جودھی نے عراق چھوڑ دیا تھا اور کم از کم 10 سال پہلے وہ امریکہ میں مقیم تھے۔ سال 2003 کے بعد عراق نے صدام حسین کی یادگاریں ہٹا دیں ان کی وراثت کو مٹانے کے لیے۔ ان سے وابستہ متعدد عمارتوں کے نام تبدیل کر دیے، مگر قرآن کریم کے حوالے سے حکام اس کشمکش کا شکار ہوئے کہ اسے ختم کر دیا جائے یا چھپا دیا جائے۔ مورخین کے مطابق یہ مسئلہ مذہبی بن گیا تھا۔ ایک طرف اسے بیشتر مذہبی اسکالر گستاخانہ سمجھتے تھے، جسم سے نکلنے والے خون کو ناپاک یعنی نجس سمجھا جاتا تھا، جبکہ اسلامی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ خون سے قرآن کریم لکھا گیا ہو۔ دوسری طرف اسلامی روایات میں قرآن خدا کی کتاب اور کلام ہے، لہٰذا آپ اسے تباہ نہیں کر سکتے۔ دوستو، سب سے بہتر یہ سمجھا گیا کہ اسے وہیں چھوڑ دیا جائے جہاں یہ تھا، یعنی نظر میں نہ ہونے سے یہ اپنی اہمیت کھو دے گا۔ دوستو، اس قرآن تک رسائی رکھنے والے کچھ افراد نے تصدیق کی ہے کہ اس قرآن کے کچھ صفحات ابھی بھی اس مسجد میں موجود ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے خفیہ طور پر سعودی عرب کو ہدیے کے طور پر دے دیا گیا تھا، اور بعض سمجھتے ہیں کہ اب یہ صدام حسین کی بیٹی کی ملکیت میں ہے جو اردن میں رہتی ہے، مگر کسی بھی بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ دوستو، ویڈیو اچھے لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس ود شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔